السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا. 27ویں ترمیم سے سب سے پہلے دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تھا. پہلے میں نے لکھا اچھا چلیں گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر بھی, اور عدالتوں میں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی, چونکہ آئینی بینچ کے سامنے ہم نے پیش ہونے سے ابھی فیصلہ ہماری بار کے نمائندوں نے اور باقی نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے پیش ابھی نہیں ہونا ہے. وہ ہم نے ڈیسیجن اب لے لیا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور کتنے ججز کے استعفے آگے ہیں یا متوقع ہیں اس پہ گفتگو ہوگی, اور سہیل افریدی کس طرح میدان میں آگے اور مسئلے ڈال رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے ججز کی تعیناتی کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگایا, یہ ہمارے چند جو سپوکس مین ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, وہ بتا رہے ہیں. اچھا اس پہ میڈیا کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ الزام تو لگتا رہا عمران خان کے دور کے اندر, لیکن یہاں کیوں نہیں بات ہوتی ہے؟ یہاں بتائیں نا سچ سارا جو کچھ ہو رہا ہے. جو آپ آتے ہیں, کئی لوگ آتے ہیں وہ آ کے خبر دیتے ہیں. سہیل واڈا ہیں, ہمارے دوست حسن ایوب ہیں, اس طرح ایک اور ہمارے وکیل ہیں, وہ وزارت قانون کے بہت قریب ہیں, وہ ساری خبریں دے رہے ہوتے ہیں. یعنی عدالتوں کے اندر کیا کچھ ہونا ہے یا کیا ہو رہا ہے یہ خبریں ہم ان لوگوں سے سنیں گے. یہ دور بھی آنا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم سن رہے ہیں. لیکن پہلے ذرا ذکر کر لیں کہ وفاقی آئینی عدالت بیٹھے گی کہاں. وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے, اور ان کو چیف جسٹس کا کمرہ دے دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے, وہ کمرہ لے لیا گیا, اور محمد سرفراز ڈوگر صاحب کا, اور ان کی جگہ اب چیف جسٹس حاجی امین الدین صاحب جو ہے نا وہ الاٹ کر دیا گیا, اور وہ کوڈ رو نمبر 1 میں بیٹھیں گے, اور کوڈ بھی ان کو ساتھ ہی مل گیا. اور سینئر جج جو ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے وہ نیچے ہیں, سینئر جج کے بھی راستہ آتا ہے, وہ جناب جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب کو مل گیا چیف جسٹس صاحب کو, اور وہ وہاں بیٹھیں گے. عدالتیں خالی کرانے کا سلسلہ تو آپ کو پتہ جاری ہے, اور بہت سی فائلیں جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئی ہوئی ہیں وہاں سے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیسے کیس لگ رہے ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے 27ویں آئینی ترمیم آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر لی ہے, اور میں اس کو چیلنج کرنے کا میں نے کہا تھا, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا تھا چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. یہ لکھا تھا سب سے پہلے میں نے لکھا تھا یہ, اور کاپی میں نے بھجوائی تھی. بیسک صدر اور وزیر اعظم اور کاپی ان کو بھجوائی تھی. اس پہ پبلک اوپینین لیں, رائے لیں لوگوں سے, انٹیلیجنسیا سے, وکلا سے, سب سے, اور پھر اس کو آپ پاس کریں. کوئی حرج نہیں ہے. 9 مہینے اس وقت لگائے تھے, تو اب بھی ایک ٹائم اتنا لگا لیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اس کا جواب وغیرہ تو کوئی نہیں دیا, نہ کسی نے کچھ کیا. میں نے بہرحال ای میلز وغیرہ اور کوریئر بھجوا دیے تھے میرے دفتر نے. اب کوئی جواب نہیں آیا. اب چونکہ ایکٹ بن چکا ہوا ہے, اور 2 دن ہو گئے ایکٹ بنے ہوئے, اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا. وفاقی آئینی عدالت بن گئی ہے. اس کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں منیر احمد ایڈوکیٹ اور میاں شبیر اسماعیل ایڈوکیٹ کی طرف سے. اور 27ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے, اور بنیادی اختیارات جو ہے نا غیر آئینی طور پر مداخلت کرتے ہوئے وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اختیارات چھین لیے گئے. آئین ایسا نہیں کہتا. آئین بڑا کلیئر ہے, بہت وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں گا. اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ترمیم جو ہے نا پاکستان کی 60 سالہ عدالتی روایت کو مسخ کر دیا, پورے نظام انصاف کو دھچکا لگا, اور وفاقی آئینی عدالت کبھی بھی پاکستان کی اصل آئینی اسکیم کا حصہ نہیں تھی. اس لیے سپریم کورٹ پر فوقیت دینا ان کے ڈھانچے کو بگاڑنے کے مترادف ہے. اور یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ موجودہ اسمبلی کو, ٹھیک ہے نا جی, ایسی وسیع اور بنیادی نوعیت کی ترمیم لانے کا اختیار نہیں تھا. یہ حقیقی آئین ساز اسمبلی نہیں ہے. یہ بھی کہا ہے کہ یہ ترمیمیں جو ہیں نا اصولی اسلامی اصولوں اور عدالتی خود مختاری اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. اور عمرانی معاہدہ ہے, اور عوامی رائے کے بغیر اب یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ پارلیمان میں کھلی بحث نہیں ہوئی, نہ ہی شفاف قانون سازی کا طریقہ کار اپنایا گیا. رات کے اندھیرے میں میں نے کہا منظور کی گئی, نہ وکلا, نہ سول سوسائٹی, نہ صحافی, نہ عوامی نمائندگان.
پورا عمل جو ہے نا غیر آئینی، غیر شفاف اور عوامی توقعات کے منافی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے ترمیم کو فوری طور پر معطل کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے اور اس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کیا جائے۔ کہ جیسے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، پتہ تو نہیں، میں ہائی کورٹ میں دریچوں میں تھا، ہائی کورٹ کے دریچوں میں تھا، وہاں چند صحافی مجھے ملے، ایک صحافی دوست ہے ہمارے، انہوں نے بتا دیا کہ جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس سماعت جائے گی۔ میں نے کہا وہ تو آئینی کیسز سنتے نہیں، وہ تو زیادہ سول سنتے ہیں۔ بہرحال بغول ان کے، مجھے نہیں پتا یہ جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس لگی یا نہیں لگی، مجھے جو بتایا گیا وہ میں نے اسی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا کہ یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس جا رہی ہے۔ ان کے پاس پہلے بھی انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کے کیسز جاتے ہیں اور وہ انتظامیہ کو فوقیت دیتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، ان کا جو ذہن ہم نے پڑھا ہے، نظر گریوینس پٹیشن کے حوالے سے ہم نے بڑی معاملہ اٹھائے اور ہم نے وہ دیکھا کہ کیسا ہوا۔ سپریم کورٹ کے جو سینئر جج جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر ملہ کا استعفیٰ آنے کے بعد 2 استعفوں کی بازگشت تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اعجاز اسحاق خان صاحب اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب۔ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب جو ہے نا، وہ بہت ایماندار آدمی ہیں، میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، حالانکہ کئی معاملات میں مجھے اسے اختلاف، میں ان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا تھا، میں نے خود کہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا، یہ میں نے خود کہا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ابھی جہاں تک اپنا معاملہ ہے جسٹس خالد اعجاز اسحاق خان صاحب، اس کے پہلے تو میرے پاس سامنے نہیں آئی، ٹھیک ہے، بتایا یہی جا رہا ہے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید جسٹس خالد اسحاق خان بھی استعفیٰ دے رہے ہیں یا دے دیا، لیکن یہاں پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، یہاں کے دریچوں میں جسٹس شمس محمود سے، باقی ججز کے نام بھی میرے پاس ہیں جو استعفیٰ دینے لگے ہیں، سن رہا ہوں، لیکن کیا ہونا ہے یہ ذرا آپ سمجھ جائیے گا اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ حالات کیا ہوں گے۔ ویسے تو انہوں نے مارچ میں الزام لگایا جا رہا ہے جناب، میں تو سوال یہ اٹھایا کہ یہ ججز جو ٹرانسفر کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں، ایماندار بھی ہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی سیاسی جماعت سے یا اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام ججز، یہ خبر جان کے چلوائی گئی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تاکہ یہ استعفے دے دیں۔ میں شاید استعفوں کے حق میں نہیں ہوں یہ نظام کے اندر، لیکن یہاں ان عدالتوں کے اندر بیٹھ کے کیا کرنا ہے، آواز تو اٹھنی چاہیے نا۔ انہوں نے آواز اٹھا دی ہے 27ویں ترمیم کے خلاف، تو یہ کسی ڈر یا خوف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی بھی، اور جسٹس راحیل کامران شیخ کے والد صاحب شیخ اکرم صاحب، ان کو بھی پیغام دیا گیا 26ویں ترمیم پہ انہوں نے بحث کی ہے نا، تو ان کے صاحبزادے کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ان کو بھی باہر بھیجنا۔ ویسے وہ سنتے نہیں کسی کی، یہی ماننا پڑے گا، میری بھی نہیں سنتے کئی معاملات کے حوالے سے، لیکن وہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ ایک جو بات میں بڑی زبردست ہے اور میں بار بار بتاتا ہوں، فیصل واڈا صاحب سارا پلان بتا دیتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ جوڈیشل کمیشن نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے یا پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے، وہ پہلے ہی سارا پلان بتا دیتے۔ ہمارے دوست حسن ایوبی بتا دیتے، دوسرا ایک اور ہمارے دوست ہیں، وکیل ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ سب سے فیورٹ تھے آئینی بینچ، یعنی وہ آئین کو سمجھتے تھے، فیورٹ تھے، بنایا کیوں نہیں؟ اچھا، انہوں نے اس لیے بتایا جی اکتوبر 2027 کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الحال سپریم کورٹ میں کام جاری رکھنے کا کہا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس تقرری جو ہے نا، وہ 3 سال مکمل ہونے کے بعد جسٹس محمد علی مظہر جو ہے نا اکتوبر 2027 میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ یعنی دیکھیں پوری کہانی بتا دی ہے، وزارت قانون کے اندر جو بیٹھ کرتا ہے اپنی نہیں تو کوئی نہیں، آپ کے پاس انفارمیشن کہاں سے آ گئی؟ آپ کا اتنا وجدان تو وژڈم تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور نے کہا اسی لیے آئینی جج کا، یعنی آپ اندازہ لگائیں ایکسپلینیشن، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ اگر لگایا تو میرٹ پہ کیسے لگایا، اس میں دوڑ سکتے ہیں، لیکن نون لیگ نے ہمیشہ عدالتوں کے ساتھ زیادتی کی، اپنے ججز مرتی کے برتی کی ہے، یہ بھی بات بڑی واضح طور پر ہے۔ اور یاد ہوگا اس سے پریشان تو بہت ہیں، اور اٹارنی جنرل جو ہیں مخدوم علی خان صاحب استعفیٰ دیا لا اینڈ جسٹس کمیشن سے 27ویں ترمیم کے بعد، عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور انہوں نے شعر لکھا تھا ایک، یاد ہے، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہتا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھنی ہے، وہ سہیل افریدی صاحب جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ایکٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے
سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لینے اور ریڈیو پاکستان پر حملے کی انکوائری کو یہ اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اپنا پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب فوت ہو گئے، مشرف کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور یہ قانون جو ہے 2011 میں لاگو ہوا تھا. اس قانون کو ختم، چونکہ ویسے ہی سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہوئی ہے نا، اس پہ پھر وہ ہمارے دوست حسن ایوب نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ واپسی نہ صرف سیکیورٹی فریم ورک کو کمزور کرتی ہے بلکہ ان پر ہزارہ شہداء کی قربانی کے زخم دوبارہ تازہ کرتی ہے، جنہوں نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہیں. دہشت گردی دوبارہ سر اٹھائے تو سب سے پہلے نقصان عوامی کا ہوتا ہے، ان کے گھروں کے چراغ بجھتے ہیں، خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. اب یہ بات ساری سامنے رکھی ہے. اگر جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر ان کو صحیح فیصلے کا پتہ ہو، ادراک ہو، تو یہ دھیان رکھے نا ان چیزوں کا. ہمارا کام تو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا، اور کرتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.